شروع کی. ابن ملجم ملعون نے تلوار زہر میں بجھا رکھی تھی, تلوار نکالی, ہاتھ کانپنے لگے, شیر خدا کا روپ تھا, گردن پہ مارنا چاہتا تھا, سر میں تلوار لگی. میرے مولا کا سر شگافتہ ہوا ایک مرتبہ بیٹھے, کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ. بیٹیاں تڑپنے لگی, بیٹے رونے لگے, کہا سب چلو مسجد میں, بابا کو ضربت لگی ہے. تو مومن وہ ہے کہ جو ہر طرح سے اپنے آپ کو تسلیم سمجھے مولا کائنات کے سامنے. تو پہلی شرط ہے مومن کے لیے ایمان, اور صرف اللہ پہ نہیں, اس کے رسول پہ صرف ایمان کافی نہیں, قرآن پہ کافی نہیں, بلکہ ولایت علی پہ ایمان, ولایت محمد و آل محمد پہ ایمان, ولایت اہل بیت پہ ایمان. جو ایمان رکھتا ہے وہی مستکمل الایمان. عزیزان گرامی بہت سے ایسے تھے کہ جو صرف زبانی کلامی مانتے تھے. عزیزان گرامی زبانی کلامی ماننا کافی نہیں ہے. زبانی مان لینا کافی اگر ہوتا تو بہت سے ہم یعنی سارے مسلمان پھر ولایت علی کے معتقد ہیں. تو زبان سے کیونکہ سب کے سب مانتے ہیں کہ اہل بیت کو مانتے ہیں. عزیزان گرامی یہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ دل سے ماننا بہت ضروری ہے. میں نے چند دن پہلے جملہ پیش کیا تھا, بلکہ شاید یہ کسی ماہ رمضان کی بات تھی, کسی اور موقع پہ پیش کیا تھا, میں اس کو تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی یہ میں جملہ پیش کر رہا ہوں دوبارہ. بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ صرف شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں ہم بھی مانتے ہیں. اہل سنت بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. عزیزان گرامی فرق کیا ہے ان کے ماننے میں ہمارے ماننے میں؟ مجھے معلوم ہے کہ بعض اہل سنت بھی آتے ہیں اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ میرے برادر اہل سنت سن رہے ہیں. تو اب یہ مجھے پورا یقین ہے کہ سن رہے ہیں. تو عزیزان گرامی فرق کیا ہے ان کے ماننے میں ہمارے ماننے میں؟ تو اب میں فرق کو پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, تو آپ بھی کہتے ہیں کہ صرف آپ مانتے ہیں, یعنی اہل بیت کے ماننے والے صرف شیعہ ہیں. کیا فرق ہے ہمارے ماننے میں اور ان کے ماننے میں؟ میں ان کو ان کی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں میں انہیں بھی مانتا ہوں, میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی ہوگی, میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. آپ حضرات پہنچ گئے بغیر وضاحت کے, کوئی وضاحت نہیں کروں, آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی بہت سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جتنے بت ہیں انہیں بھی مانتا ہوں. کیا ایسے کی توحید قبول ہے؟ ایسے کی توحید قبول نہیں ہے, کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اس کے جو شریک ہے انہیں بھی مانتا ہے. توحید اس کی قبول ہے جو خدا ہی کو مانتا ہو. عزیزان گرامی دوسرا سوال میرا آپ سے, اگر کوئی کہے میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے ہیں, مسیلمہ کذاب سے لے کے آج تک, بہت سو کے نام لینا مشکل ہو جاتا ہے, تو جب مثال کے طور پہ کسی اور بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا میں بھی نبی, میں بھی نبی, میں بھی نبی, بات واضح ہو رہی ہے. کوئی آدمی کہ میں رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے تھے انہیں بھی مانتا ہوں. کیا ایسے کی نبوت کا عقیدہ قبول ہے؟ نہیں قبول. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا خاتم النبیین ہے. اگر بات واضح ہو رہی ہو. اب اگر کوئی کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں, میں علی کو مانتا ہوں, حسن کو مانتا ہوں, حسین کو مانتا ہوں, لیکن ان کے دشمنوں کو بھی مانتا ہوں, کیا ایسے کی امامت و ولایت کا عقیدہ قبول ہے؟ جب تک کہ دشمنوں سے بیزاری کا اعلان نہ کرو تب تک بات واضح ہو. عزیزان گرامی کامیاب وہ ہے کہ جو اہل بیت کو جب مان لے تو پھر دشمنوں کو نہ مانے. اور مشہور روایت ہے کہ کسی نے کہا مولا میں نے آپ کے چھڑے علیہ السلام سے کہا مولا میں نے آپ کے جد امیر المومنین کی شان میں 5 یا 6,000 بیت کہے, اشعار کہے ہیں, تو 2 بیت سے مل کے ایک شعر بنتا ہے. تو کہا میں نے 5 یا 6,000, میرے سب ذہن میں یہ 5,000 یا 6,000 ہے, روایت میں ایک ہے, دونوں نہیں ہے. تو اس نے کہا 5 یا 6,000 میں نے بیت کہے. تو مولانا نے کہا کہ اچھا تو یعنی ہمارے جد کو مانتا ہے؟ کہا ہاں مانتا ہوں, تو ان کی شان میں اتنے بیت ہیں. مولانا نے کہا ان کے دشمنوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. کہا انہیں بھی مانتا ہوں. مولانا نے کہا کچھ بھی قبول نہیں ہے. تو کہا اچھا پھر کیا ان کا انکار کر؟ کہا اچھا انکار کرتا ہوں. امام نے کہا ایک شعر کہے. اس نے ایک شعر کہا. مولانا نے کہا یہ تیرا ایک شعر ان 5,000 ابیات سے افضل ہے جب تو دشمنوں سے بیزاری کرے. بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ. ایزان گرامی یہ کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہتے میں اہل بیت کو مانتا ہوں اور زبانی جمع خرچ جو ہے وہ فوراً لے کے احسان جتلانے لگے میں اہل بیت کو مانتا تو ہوں. ایزان گرامی ماننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے دشمنوں سے اعلان انسان بیزاری کرے. وائلہ انسان کا عقیدہ ولایت و توحید, یہ عقیدہ امامت قبول میں بھی پڑھنے والا ہوں, اگر چلتے رہیے گا. مجھے اندازہ ہے کہ آج محمد خان بھی کافی موجود ہے, تو اس لیے جو ہے میں انشاءاللہ وقت پہ تمام کروں گا. کل بھی میں انشاءاللہ میں نے وقت پہ تمام کیا تھا, تو چلتے رہیے گا میرے ساتھ.
ایسا کہ آج بھی اگر کوئی عقیدہ امامت رکھتا ہو، ولایت رکھتا ہو، جب تک کہ دشمنوں سے اعلان بیزاری نہ کرے تب تک اسے عقیدہ قبول نہیں۔ دوسری بات، عقیدے کے اندر یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان جس پہ اعتقاد رکھتا ہو یہ میرا امام ہے، یہ میرا مولا ہے، انسان اس سے کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، جو کہہ دیا وہ تسلیم ہے۔ امام جو ہے یعنی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، سمجھو ہو، یہ مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، انسان کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا، سمجھوتا نہیں کرتا، جو کچھ امام نے کہہ دیا وہ قبول ہے، رد و قد نہ کرے، جو امام نے کہہ دیا اس کے سامنے تسلیم ہو۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد امام معصوم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں موجود تھے لیکن ٹکرا گئے، کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ انہوں نے کمپرومائز کیا، امام علیہ السلام نے کہا یہاں کمپرومائز نہیں ہے، ایک جملہ کہوں گا مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ میرا ساتھ دیں گے، اور میں بالکل بھی سمجھوتا نہیں کرتا ہوں، جانتے ہیں امامت کے معاملے کے اندر جتنے مرضی معاملات میرے خلاف بنتے چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، امامت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر انسان میں بالکل بھی کسی بھی طرح کا انسان نیوٹرل نہیں رہ سکتا، بے طرف نہیں رہ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امام کے ساتھ بھی ہوں اور کسی اور کے ساتھ بھی ہوں، یا امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو۔ امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی ہے، میں نے چند دن پہلے جو وعدہ کیا تھا میں اس کو مکمل کر دوں گا، آج میں نے وہاں پہ مکمل نہیں کیا تھا۔ عزیزان گرامی، مولا کے اگر آپ دیکھیں تو حکمیت کا معاملہ، حکمیت ذہنوں میں ہے نا، ایک ہوتا ہے قاضی، ایک ہوتا ہے حکم۔ حکم یعنی آربیٹریٹر، میں نے اسے نص کیا تھا۔ جنگ ہوئی مولا کی صفین، اور معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس کے بعد، اور نام میں جو ہے وہ لوگوں کی تاریخ ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، تو اس لیے معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، 1.5 سال سے زیادہ جنگ جاری رہی، اور جنگ جب ختم ہوئی تو کہاں پہ ختم ہوئی؟ حکمیت کے معاملے، کہ جہاں جناب مالک اشتر بلایا گیا ان کو، اور پھر آپ کی ہی جو فوج سے لوگ بغاوت کر گئے، جن کو خوارج کہا جاتا ہے، خوارج، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ جنگ نہیں کرتے، کیونکہ سامنے انہوں نے قرآن اٹھا لی ہے نیزوں پہ۔ آج بھی بہت سے افراد صرف قرآن 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 دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ بھی کوئی بغیر اہل بیت کے قرآن کو مانے گا وہ قرآن سے بھی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ رسول خدا فرما گئے یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے کیا کہ آج ہمارے ہاں تشیع میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے افراد یہ القاب چلا رہے ہیں کہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اہل القرآن ہیں، حدیث کو بھی نہیں مانتے، کسی چیز کو نہیں مانتے، صرف اور صرف قرآن۔ یاد رکھیے گا، جو صرف قرآن کی بات کرے گا وہ لازماً گمراہ ہو جائے گا، اور میں نے ایسے بہت سو کو دیکھا کہ جو اہل بیت کے راستے کو چھوڑ گئے صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں قرآن کافی ہے۔ چاہے آپ وہ شیعہ ہوں سنی ہوں، جب آپ کہیں گے قرآن کافی ہے تو پھر آپ لازماً گمراہ ہوں گے۔ بہرحال کیونکہ ٹی وی پہ جا رہی ہے میں اس لیے بات تھوڑا سا کھول کے پیش کروں گا، چلیے گا میرے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ میں بات بہت زیادہ کھول رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب یہ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے ہوا معاملہ، انہوں نے قرآن اٹھایا، مولا نے کہا بھائی یہ قرآن لے لو، یہ جو دکھا رہے ہیں اس کا واسطہ دے رہے ہیں، جنگ جاری رکھو۔ کہ نہیں مولا وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے۔ مولا نے کہا اگر وہ قرآن کو مانتا ہوتا تو میرے مقابلے میں کیوں آتا؟ اور مولا نے یہ جملہ فرمایا، کہا ھذا قرآن صامت وانا القرآن الناطق، یہ خاموش قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ عزیزان گرامی میں انہوں نے جو ہے وہ قرآن دکھائے، 500 قرآن نیزوں پہ بلند کیے، اور مولا کائنات نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یہ قرآن جو ہے ان سے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، مولا کی بات کو نہیں مانا، اور وہ قرآن کریم جو ہے وہ کہا کہ نہیں سامنے قرآن علی آپ معاذ اللہ قرآن کے مقابلے میں آ رہے ہیں، یہ جملہ کہا لوگوں، اور جملہ کہا میں دہراؤں گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ معاذ اللہ من ذالک، لیکن جملہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا جو انہوں نے کہا تھا خوارج نے، اور میں پہلے سے توبہ کر رہا ہوں، لیکن وہ جملہ دہرانا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جو اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے جناب امیر کو مخاطب کر کے کہا یا علی اکفرت، یا علی آپ کافر ہو گئے۔ آج بہت سے لوگ کہتے تھے شیعوں کو کافر کہہ رہے ہیں، ابے وہ ہمارے مولا کو بھی کافر کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یا علی اکفرت، یا علی آپ کافر ہو گئے، اپنے قرآن سامنے موجود ہے اور آپ نہیں مان رہے، یہ انہوں نے کہا۔ عزیزان گرامی، اب جناب امیر علیہ السلام نے اس وقت پھر جدائی اختیار کی، وہ لوگ الگ ہو گئے، اور انہوں نے خوارج نے مولا کے خلاف اعلان جنگ کر دی۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم علی کے خلاف جہاد کریں گے۔ آپ نے کبھی زیارات پڑھی ہے؟ آرام سے سن لیجیے گا، زیارات اس وقت میرے سامنے نظر نہیں آ رہی۔ زیارت میں آپ زیارت واسطے جملہ پڑھتے ہیں کہ کن پہ لعنت ہو؟ کہ امام حسین کے قتل میں آئے، جنہوں کے خلاف جاہدت الحسین۔ کبھی آپ نے غور کیا جنہوں نے مولا حسین کے خلاف جہاد کیا ان پہ لعنت ہو؟
کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام علیہ السلام، والذین جاہدت الحسین، جنہوں نے امام حسین کے خلاف جہاد کیا. کون؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم امام حسین کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ جہاد ہے. جہاد عبادت ہے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ جہاد عبادت ہے یا نہیں ہے؟ فروع دین میں چھٹے نمبر پہ جہاد ہے. پہلے ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. فروع دین میں واجب عبادت سمجھتے ہوئے قربتاً اللہ کی نیت سے کر سکتے ہیں. نماز اگر قربتاً اللہ نہ ہو تو قبول نہیں، روزہ قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں، حج قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں، خمس و زکوٰۃ قربتاً اللہ نہ ہو قبول، جہاد قربتاً اللہ نہ ہو قبول نہیں. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ اب وہ کہہ رہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم اللہ کی خاطر لڑنے آئے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ جو لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیں، صرف قرآن 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 کریں، وہ اہل بیت کے خلاف لڑیں گے اور سمجھیں گے جہاد ہو رہا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جو حسین کے خلاف لڑے اور کہے یہ جہاد ہے، اس پہ لعنت ہو. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ آج داعش کو دیکھ کے تعجب نہ کریں. آج طالبان کو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جا کے حرم گرا دیں گے، عزیزان گرامی یہ نیا موضوع نہیں ہے. میں تلخ باتیں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. عزیزان گرامی آج بھی اگر ایسے ہوں کہ کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ لازماً گمراہ ہوں گے، وہ لازماً اہل بیت کے مقابلے میں آ جائیں. اور انہوں نے کیا کیا جناب امیر کے خلاف؟ میں نے کل فضائل سنا تھا، لیکن آج میں جو فضائل پیش کر رہا ہوں تھوڑی سی مختلف اینگل سے پیش کر رہا ہوں. جناب امیر کے خلاف انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور نعرہ کیا بلند کیا؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت سورہ یوسف سے آیت لی اور کہا ان الحکم الا للہ. حکم، حاکم، حکومت کا حق صرف اللہ کو. یعنی کیا مطلب؟ علی ہمیں حاکم قبول نہیں. مولا سے کہا مولا وہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں آپ کے خلاف. ایسے سے بھی لوگ تھے بیچارے کہ مولا سے سوال کا جواب لینے آ رہے ہیں، مولا وہ آیت پڑھ رہے ہیں. تو مولا نے کیا فرمایا؟ کلمۃ حق یراد بہا الباطل. کلمہ حق بلند کر رہے ہیں لیکن مراد باطل لے رہے ہیں. قرآن حق ہے. پھر مولا نے فرمایا کہا کہ حکومت لابد من امیر، اللہ خود حکومت کرنے نہیں آئے گا، ایک انسان ہی حکومت کرے گا. چاہے تم اللہ عادل، اما عادل اما فاسق، چاہے عادل کی حکومت ہو چاہے فاسق کی حکومت ہو. تم علی جیسے عادل کے نہیں مانو گے تو پھر معاویہ سے کسی اور آدمی کے مانو گے. عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام نے وہاں پہ سٹینڈ لیا اور پھر آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو میرے بعد بھی کوئی اس کے خلاف قیام نہیں کر سکے گا، میں ان کے خلاف قیام کروں گا. اور آپ نے قیام کیا اور آپ نے کہا کہ بھی لشکر کشی کرو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تھوڑی سی میں جنگ کو پیش کروں گا جناب امیر علیہ السلام کی. شاید تھوڑا سا ماحول بدل جائے کیونکہ میں تلخ و سخت باتیں کہہ رہا ہوں. یہ ہر دور میں انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہر دور میں ایسا آپ کو مل جائے گا کہ ایسے لوگ آج بھی داعش دیکھ لیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بغاوت کریں گے اور آخری زمانے میں بھی ایسا ہوگا. بعد میں امام خلاف بھی بہت سے کلمہ گو ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. معاذ اللہ آج یہ لوگ مسجدوں میں امام بارگاہوں کے اندر آ کے بم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں. اور چھٹے امام فرما گئے کہ ایسے جہاد کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو. آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ عزیزان گرامی، زیادہ تلخ نہیں ہو رہا ہوں، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. عزیزان گرامی مولا کائنات نے ایک مرتبہ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اس کو جنگ کو کہا جاتا ہے نہروان. اور مولا کے چاہنے والے تھے حضرت عبداللہ ابن خباب ابن ارت. میں نے کسی مقام پہ بیان کیا تھا، یہاں نہیں پڑھا کبھی بلکہ زیارات پہ ہی پڑھا. وہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ حاملہ تھیں اور وہ ان کو لے کے آ رہے تھے کوفے وضع حمل کے لیے. راستے میں خوارج نے روک لیا، لمبی لمبی داڑیاں، سجدوں کے نشان، قاری قرآن سب تلاوت کر رہے تھے. اتنے مقدس ظاہری طور پہ کہ ان میں سے ایک آدمی نے کھجور زمین سے اٹھا لیا کہ گرا ہوا کھجور ہے، منہ میں رکھا. دوسرے نے کہا تمہیں پتا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا نہیں. کہا تم نے بغیر اجازت کے تم نے کھجور کھا لیا؟ اس نے واپس نکال کے وہیں زمین پہ رکھ دیا. کہا پروردگارا مجھے معاف کر دے، میں نے کھجور بغیر مالک کے پوچھے کھا لیا تھا، مجھے معاف کر دے. اس کا مطلب ہے کبھی بھی لوگوں کے لمبے سجدوں سے، لمبی داڑیوں سے، ظاہری تقدس سے دھوکہ نہ کھانا. اگر اہل بیت کو نہیں مانتے تو جتنا مرضی اپنے آپ کو مقدس دکھاتا رہے، وہ پھر بھی فاسق ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. اب کیا کیا اس نے کھجور واپس رکھ دیا. اس نے کہا یہ کھجور میں نے بغیر پروردگارا مجھے معاف کر دے، یہ کھجور میں نے اٹھا لیا تھا. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن خباب ابن ارت آ رہے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ. اپنی زوجہ کو انہوں نے سوار کرا رکھا ہے خچر کے اوپر اور لے کے جا رہے ہیں کوفے. انہوں نے روکا، کہا بھی بتاؤ تم علی کے چاہنے والے ہو، علی کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ؟
اب اس نے کہا کہ نہیں میں علی کے ساتھ نہیں ہوں. حضرت وہ شان چاہنے والے تھے. اب وہ بہرحال اب بیچاری ان کی زوجہ بھی اور وہ بھی دونوں شیعہ عجیب و غریب کیفیت. تو کہا کہ بھئی میں کوفے جا رہا ہوں, مجھے کیا مطلب ہے آپ کی کوئی سیاسی کو معاملہ ہوگا. کہا نہیں آپ تم بتاؤ کہ تم علی کے چاہنے والے ہو یا نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں علی کے چاہنے والا نہیں ہوں. تقیہ میں انہوں نے کہا میں تقیہ میں چاہنے والا نہیں ہوں. انہوں نے کہا اچھا اگر تم علی کو نہیں چاہتے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ تعالی علی پہ لعنت کرو. اس نے کہا مانتا نہیں ہوں لیکن لعنت نہیں کروں گا. میں لعنت نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ اگر نہیں مانتے تو پھر کہا نہیں وہ داماد پیغمبر تو ہے. اب وہ بہرحال سمجھ گئے. انہوں نے کہا نہیں یہ شیعہ یہ چھپا رہا. انہوں نے کہا کہ نہیں تم لعنت کر. نہیں بیوی سے کہو نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو قتل کر دو. انہوں نے ان کا سر کاٹا اور زمین پہ رکھا. پھر ان کی اہلیہ سے کہا. انہوں نے کہا نہیں میں بھی ماننے والی نہیں. انہوں نے ان کو مارا. پھر ان کا شکم چاک کیا اور بچے کو نکالا, بچے کا گلا کاٹا اور ان کے باپ کے ساتھ رکھا. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ شیعہ ہیں. عزیزان گرامی یہ آپ یہ آج نہ سوچیں. بہت سے ہمارے اپنے شیعہ کہنے لگ گئے تھے شاید کربلا میں اور ائمہ علیہ السلام پہ اتنے مظالم نہ ہوئے ہوں, اتنے مصائب نہ ہوئے ہوں. جب آج لوگوں نے داعش کو دیکھا تو پھر مانا ہاں اتنے مظالم ہوئے ہوں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی یا نہیں پہنچ رہی. عزیزان گرامی انہوں نے اتنا مولا علی علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا. پھر حضرت کمیل کی جہاں پہ قبر ہے آج وہاں پہ ان کو دفنایا گیا لا کے. عزیزان گرامی یہ تھا وہ طبقہ جو مولا کے خلاف کہہ رہا تھا ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں کیونکہ معاذ اللہ استغفر اللہ جسے رسول خدا فرما کے جا رہے ہیں یہ کل ایمان ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہوگا معاذ اللہ. یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ لوگ اویئر رہیں کہ تاریخ اتنی تلخ ہے اور آپ کو پتا ہو کہ ہم اگر کسی پہ تبرہ کر رہے ہیں یا ہمارے بہت سے برادر ہیں سن رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں آج اب گزر گیا معاملہ. تلک امت قد خلت. ایک صاحب نے مجھے آیت بھی سنائی. انہوں نے کہا میں حافظ قرآن ہوں مولانا, میں آپ کو بہت زیادہ شوق سے سنتا ہوں. تو انہوں نے مجھے آیت سنائی بیچارے نے, بڑی محبت میں سنائی. میں بھی سن رہے ہوں گے, ابھی بھی سن رہے ہوں گے, میں یعنی مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تو ان کا آیت ہے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی, وہ خلق کی گئی, ان کا حساب ان کے ساتھ, آپ کا حساب آپ کے ساتھ. ان کو بھلا دیں. ایسے معاملات تو بھلایا نہیں جا سکتا. جو اہل بیت پہ سمجھوتا کر لے, کمپرومائز کر لے, یقین مانیے اس کا ایمان ضائع ہو گیا. عزیزان گرامی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے اہل بیت کے دشمنوں پہ, نہ اہل بیت علیہ السلام. ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں. میں انشاءاللہ فضائل کل پیش کروں گا لیکن آج سن لیجیے چند جملے. اب کیا ہوا, لشکر آ گیا نہروان کے مقام پہ, بہت بڑا لشکر, 10,000 سے اوپر کا لشکر. مولا نے کہا کہ ان کے 10 افراد بھی نہیں بچیں گے اور میرے 10 افراد بھی شہید نہیں ہوں گے. اور حضرت جندب مولا کے چاہنے والوں میں ہیں, عاشقوں میں سے. تو مولا فجر کے بعد ہیں باہر نکلے اپنے خیمے سے. تو مولا نے کہا جندب کہاں؟ کہ مولا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہے. کہا نہیں جندب رک جاؤ, مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوتا تو میں حضرت جندب کی خدمت میں عرض کرتا یہ مولا کائنات ہے, یہ مشکل کشا ہے. اب بہرحال عزیزان گرامی مولا کچھ فاصلے سے واپس آئے. اس کے بعد کہا کہ جندب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا زمین پہ دیکھ رہا ہوں چونٹیوں کی اتنی تعداد ہے کہ کون ان کی تعداد کو جانتا ہوگا, یہ سوچ رہا تھا کہ مولا ان کی تعداد کو کون جانتا ہوگا اتنی. کام جندب تمہارے مولانا صرف یہ کہ ان کی تعداد کو جانتے ہیں, میں یہ بھی بتا سکتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں, مادہ کتنی ہے. معذرت کے ساتھ کئی مرتبہ چیزیں ہو جاتی تو انسان کا موڈ ویسا بنتا ہے, اس حساب سے انسان پیش کرتا مطالب کو. تو آج میں نے تلخ انداز سے پیش کیا, انشاءاللہ کل میں فضائل کے انداز سے پیش کر دوں گا. عزیزان گرامی مولا کائنات کی پھر ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی اور مولا نے بتایا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. اور جناب جندب کو کہا کہ جندب یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو سامنے, اس کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے, وہ بھی آئیں گے, حملہ کریں گے. وہی خوارج ہیں, وہی نہروان کے اس مقام پہ آئیں گے, مجھ سے بھی مقابلہ کریں گے. اور ان میں سے 7 افراد فرار کریں گے, 3 افراد کے ساتھ بھاگ جائیں گے. انہی میں سے فرار کرنے والوں میں سے ایک کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم, جس کو یعنی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جس قدر یعنی سب سے شقی القلب کہا ہے رسول خدا نے اس آدمی کے لیے کہ کربلا میں بھی آنے والوں سے زیادہ پتھر دل انسان یہ ہے, شمر سے زیادہ ملعون ابن ملجم. اور کہا جاتا ہے کہ اس کا نام لے کر کے جتنی ہو سکے لعنت کرنا اس کا بے انتہا ثواب. تو عبد الرحمن ابن ملجم, میں اس کی بھی تھوڑا سا تاریخ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن اب شاید آج پیش نہ کروں. مجھے اندازہ ہے کہ بہت سی باتیں میں نے تل کہیں اور میں کہوں گا آئندہ بھی 3 مجالس کے اندر. عزیزان گرامی مولا نے پھر جنگ کی اور مولا جو ہیں وہ عام طور سے زمین پہ کھڑے ہو کے جنگ کرتے تھے. جو آئے مقابلہ کرے, جو مارا جائے, جو بھاگ جائے. واحد جنگ کے جہاں پہ مولا نے فرمایا, کہا اس میدان سے کسی کو بھاگنے نہ دینا.
یہ صفین کے لیے اور نہروان کے لیے لوگوں نے کہا کہ مولا نے صرف ان کے لیے کہا اس میدان سے جو بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا، اس کے پیچھے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جانا اور اس کو وہاں مار دینا. کہا مولا کیوں؟ جمل میں آپ نے کہا جو بھاگتا ہے بھاگ جائے، لیکن یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھاگتا ہے اسے بھاگنے بھی نہ دو. کہا جمل میں لوگ ماں کا نام سن کے دھوکہ کھا کے آ گئے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سوچ رہے تھے شاید ماں صحیح ہو اس لیے دھوکہ کھا کے آئے تھے، انہیں نہیں پتا علی حق ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. کہا اس لیے میں نے وہاں پہ کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دو، دھوکہ کھا کے آئے. وہاں مسلمان تھے، دھوکہ کھا کے آ گئے تھے، یہاں یہ منافق ہیں، کافر ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا. کہ کوئی بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا. مولا نے ایک مرتبہ ذوالفقار کھینچی، اللہ اکبر کی صدا دی، گھوڑے کو ایڑ لگائی. مولا صفوں سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے رہتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے سر ہی سر نظر آتے تھے. کسی نے سوال کیا یا علی تلوار چل نہیں رہی، سر پہ سر گر رہے ہیں. میں اپنے انداز سے جواب دے رہا ہوں، مولا کہیں گے میں ذوالفقار کو روک رہا ہوں، روک نہیں رہی ہے. فضائل انشاءاللہ کل. عزیزان گرامی آج مطالب جو پیش کرنا تھا میں نے کر دی، بس ایک سن لیجئے. مولا نے وہاں پہ مقابلہ کیا اور بھاگنے میں صرف چند افراد ہی کامیاب ہوئے، باقی سب کو مار دیا. مولا نے کہا کیوں؟ یہ ایسا فتنہ ہے، یہ جہاں جائیں گے کفر پھیلائیں گے. اگر وہ چند افراد بھی جو بچے تھے آج اگر آپ کو داعش نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لیں انہی کی تبلیغ کا اثر ہے. بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی، کلیئر ہوئی ہے. یہ جو بھی اہل بیت کے خلاف خروج کرتا ہے چاہے کسی دور میں کرے، وہ کہتا ہے میں جا کے جنت البقیع ڈھاؤں گا، میں سامرہ پہ حملہ کروں گا، یہ جو بھی ہے اس کا مطلب ہے یہ خارجی ہے، یہ خروج کر رہا ہے امام کے خلاف. اور خوارج ہمارے تمام علماء نے کہا کہ وہ نجس ہیں، عین نجس، اخبث و انجس ہیں، نجس جانوروں سے بھی زیادہ. اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا ممبر سے. تو جو اہل بیت عزیزان گرامی آپ سن لیجیے عبدالرحمن بن ملجم کون ہے. اگر چاہیں تو آج پڑھوں نہیں تو چھوڑ دوں، ہے ٹائم تھوڑا پڑھ دوں آج یا کل مکمل کروں. عبدالرحمن بن ملجم ملعون کا سن لیجیے پھر. آج مولا کا ایک گورنر تھا یمن کا، مولا کو بہت پسند تھا، اسے معزول نہیں کیا، بہت سے لوگوں کو بس سب کو معزول کر دیا اور اسے کہا کہ تم اپنے جیسے 10 افراد کو بھیجو جن کی میں تربیت کروں، جو پھر یمن کو چلائیں نظام. سنیں گے نا؟ اس نے 10 افراد بھیج دیے. اس نے 100 افراد کا انتخاب کیا، 100 افراد میں سے پھر 40 کو چنا. ان میں سے جو سب سے اچھے 10 افراد تھے انہیں کوفے بھیجا. کہا تم جاؤ جا کے علی بن ابی طالب سے تربیت لے کے. مولا مسجد بچھا کے بیٹھے، 10 افراد آئے. مولا نے پہلے کا پوچھا نام بتاؤ، جلدیت، سب کو تعارف ہو رہا ہے، سب کو بتا رہے ہیں کون کون ہیں یہ لوگ. دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹے آدمی سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا عبد الرحمن. عربی میں اس نے جواب دیا انا عبد الرحمن، میں عبد الرحمن. مولا نے اس کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے فوراً پلٹ کے پوچھا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ مولانا نے کہا تیرے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا انا ابن ملجم، میں ملجم کا بیٹا. تو مولانا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع دوبارہ پڑھا. اس نے کہا کیا بات ہے کہ میں مرنے والا ہوں؟ مولانا نے کہا مرادی انت، تو مرادی ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم ہے، مرادی قبیلے سے تھا، مراد. اس نے کہا کہ ہاں. مولانا نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ کیا بات ہے آپ بار بار کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا میں مرنے والا ہوں؟ مولانا نے کہا نہیں، تو میرا قاتل ہے. اس نے کہا قاتل نہیں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. مولانا نے کہا نہیں، تو میرا قاتل ہے. میں تجھے ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں، تجھے تحدید کر رہا ہوں، تو جہنم میں جائے گا اپنے اس گناہ کی وجہ سے، اور وہ لعنت ہوگی تو جہنم کے اس گڑھے کے اندر جائے گا کہ جہاں کوئی نہیں ہوگا. اس نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا میں آپ کو مار دوں. مولانا نے کہا میں تجھے بتا رہا ہوں تو قاتل ہے میرا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے مار دیں، ابھی مار دیجئے. مولانا نے کہا کس جرم میں؟ جو تو نے بھی کیا نہیں. اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے، جرم کے بعد سزا ملتی ہے. تو نے بھی جرم نہیں کیا لیکن میں تجھے ابھی سے وارننگ دے رہا ہوں. اب اسے اندازہ نہیں، آہستہ آہستہ وہ ایک فاحشہ کا جو ہے وہ عاشق ہو گیا. اب ممبر کے قابل نہیں کہ میں بیان کر سکوں. اس کا نام قطام تھا، ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے نا، گالی دینی ہوتی ہے تو قطامہ کہتے ہیں، یہ اس کا نام تھا. اس نے بھی شرط رکھی اور وہ بھی مولا کی دشمنوں میں سے تھی اور ملعونہ تھی، اور بہرحال کہ بھی میں شادی کروں گی لیکن مجھے ایک کنیز چاہیے، 5000 دینار چاہیے اور علی بن ابی طالب کا سر چاہیے. الوقائع والحوادث میں اس روایت کو لکھا. کچھ لوگوں نے کہا ہے معاویہ سے بھی لنکس تھے. اور بہرحال اہل بیت کے قتل کے اندر آپ کو پتہ بنو امیہ کا ہمیشہ کردار
رہا ہے. بنو امیہ نے بڑا منفی کردار ادا کیا. اہل بیت کے خلاف جو سب سے بدترین جو دشمن اہل بیت کے گزرے ہیں اور اب تک ہیں وہ بنو امیہ. اب وقت تمام ہو گیا, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اور پھر اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا, اور پھر آہستہ آہستہ کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا. اور کیا کیا اس نے, یہ گیا خانہ کعبہ میں, خلاف خانہ کعبہ پکڑ کے اس نے قسم کھائی کہ میں علی کا قتل کروں. آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادم الحرمین شریفین, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ حرم کے خادم ہیں اور آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں. بھئی ہم آپ کو تاریخ میں ایسے بہت سے کردار پیش کر سکتے ہیں جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے قسم کھاتے ہیں کہ میں رسول خدا کے بھائی علی بن ابی طالب کا قتل کروں گا. یہ میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ یہ قابل توجہ باتیں, آج یہ قابل غور ہیں. یہ آج دھوکہ نہ کھائیں لوگوں کے بڑے بڑے ٹائٹلوں سے. اتنے بڑے بڑے انہوں نے اپنے آپ کو ٹائٹل دے رکھے. میں حرمین کا, مکہ مدینہ کا خادم ہوں. جنت البقیع ڈھا دے تب بھی لوگ ان کو لعنت نہیں کرتے. رسول خدا کی بیٹی کا حرم گرا دیں, لوگ کہتے ہیں کہ لعنت نہیں کر سکتے. آپ سوچ سکتے کوئی آدمی 4 معصوم اماموں کی قبریں ڈھا دی. ازواج رسول کے ماننے والے کہاں ہیں آج, جو کہتے ہیں امہات المومنین کو مانتے ہیں؟ 9 امہات المومنین کی قبریں ڈھا دی. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں, کہتے نہیں لعنت نہیں کریں. حرمین کے خادم ہیں, مکہ مدینہ کے خادم ہیں. یہ آل سعود کا کردار ہے آپ کے سامنے. میں بہت معذرت, بہت تلخ میں نے پیش کیا, مکمل کر ختم تمام. عزیزان گرامی, اس نے کیا کہا, اس نے کہا میں کیا کروں گا, حرم میں خانہ کعبہ کا پردہ غلاف پکڑ کے قسم کھائی میں علی کا قتل کروں. کب؟ شب قدر میں. کہاں پہ؟ مسجد کے اندر, مقدس جگہ پہ, مقدس رات میں مقدس ترین ہستی کا قتل کرنے آ رہا ہے. کیا سمجھ کے؟ عبادت سمجھ کے. کیا اس زمانے میں ایسے لوگوں پہ لعنت تھی تو آج ایسے لوگوں پہ لعنت نہیں؟ پتہ نہیں میں نے پیش کیا یا نہیں پیش کیا. یہ آج امام بارگاہوں میں, مساجد میں وہ کہتے ہیں میں عبادت کر رہا ہوں, میں شیعوں کو مارنے جا رہا ہوں, میں سامرہ کا حرم گرا رہا ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, اسی لیے ہم کہتے ہیں کھولو آنکھیں, دماغ کھولو, کان کھولو. ایسے اگر لوگوں کو تم تاریخ میں, آج ایسے لوگ ہیں, اور پاکستان میں کب کہا, جب خود کش حملے شروع ہوئے پاکستان میں, کہا نہیں یہ ملعون ہے. عزیزان گرامی, اگر پاکستان میں حملہ ہو تو ملعون ہے, دوسرے ملکوں کے اندر حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے, عراق میں حملہ ہو تو ملعون نہیں ہے, شام میں جناب زینب کے حرم پہ حملہ کرے تو ملعون نہیں ہے ایسے لوگ. اور اگر تاریخ میں علی پہ حملہ کرے تو ایسے آدمی ملعون نہیں ہے. میں یہ سخت ترین جملے کہیں, میں بہت معذرت, لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں, آج یہ پڑھنے پہ مجبور ہوں. ایسے حالات ہیں, اگر میں نہیں کھولوں گا تو کوئی اور نہیں بولے گا. عزیزان گرامی, یہ تاریخ کے وہ کردار ہیں کہ جن پہ تاریخ میں بھی لعنت تھی, آج بھی لعنت ہے. اللہ ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے, اس کا رسول ان پہ لعنت بھیجتا ہے, ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں. قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں پہ لعنت ہے. اور جو ان پہ لعنت نہیں بھیجتے ان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ان پہ لعنت نہیں ہونی چاہیے. اگر تو وہ نہیں سمجھتے تو معاف ہے, اور اگر سمجھتے ہیں اور لعنت نہیں بھیجتے تو ان پہ بھی لعنت. آپ کہیں گے آج مولانا بہت غصے میں. میں یقین مانیے کہ جتنا پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آئے, وہ کسی بھی زمانے میں ہو, کوئی بھی ہو, تو اس پہ عزیزان گرامی صبح و شام لعنت ہے. اور اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی. اور اگر میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یہ اللہ نے قرآن میں آیت کی نازل, سورہ نساء آیت نمبر 93 4 سورہ. اللہ کہتا ہے جو کسی مؤمن کو جانتے بوجھتے ہوئے عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اس پہ ناراض ہوگا, اللہ اس پہ لعنت کرے گا اور اس کو ہمیشہ عذاب میں رکھے گا. عام مومن کو مار دے تو اللہ فرما رہا ہے جہنم میں جائے گا. اور اگر کوئی امیر المؤمنین کا قاتل ہو, آج مسلمان کہتے ہیں نہیں سوچنا پڑے گا, لعنت کر سکتے ہیں نہیں. قرآن کی آیت کو تو نہ انکار کرو. میں نے تمام کر دیا. مختصر سے مصائب سن لیجیے. میں نے کہاں پہ روکا تھا, آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. جہاں میں نے کل بات کو روکا تھا مصائب کو, وہیں سے مصائب کو جاری رکھوں گا. امیر المؤمنین, اگر کبھی لوگوں نے جناب سیدہ کے در پہ آگ نہ لگائی ہوتی تو پھر کربلا کے خیمے کوئی جلانے نہ آتا. یہ کربلا کے خیمے کس نے جلائے ہیں؟ انہی لوگوں نے کہ جو مانتے تھے سیدہ کے در کو جلایا جا سکتا ہے. اور اگر جناب امیر کی گردن پہ کوئی ضربت نہ چلاتا, سر پہ ضربت نہ لگی ہوتی, آج صبح آپ نے دیکھی ہوں گی نا, کوفے کی مسجد سے اذانیں نشر کی جا رہی تھی. آج تو بڑی روشنی ہے, سب لوگوں نے کہا لائٹیں بجھا دو, یہ چراغ بجھا دو, علی کی بیٹیوں کو پرسہ دینا ہے. دنیا کا اصول ہے
بیٹے بیٹیوں کے گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں ارے آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے, آئیں ذرا جناب امیر کے بیٹے بیٹیوں کو پرسہ دیں. ہاتھ باندھ کے کہیے گا بیویوں ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں, کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ پرسہ دے سکیں, لیکن آج ہمیں پرسہ دینا ہے. کوئی رونے میں بخل نہ کرے, میں آپ کو بس 5 منٹ کی زحمت دوں گا, کسی کوئی آنکھ ایسی نہ ہو. آج مولا کائنات گھر سے چلے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں, میں نے کل پیش کیا تھا, مولا کو بیٹیوں سے بڑی محبت تھی, بیٹیوں کو مولا نے بلا لیا. جب بیٹیاں آ گئی نا, ہر روز جیسے آپ جانتے ہیں نا پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, جناب زینب ام کلثوم کے لیے اپنے بابا کو دیکھنا ایسا تھا جیسے آب حیات ہوتا ہے. بیویاں اپنے بابا کو دیکھتی ہیں, ہمارے بابا آ گئے ہیں, بابا آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے, بابا میں آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں, بابا میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی تھی. اور مولا بھی اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے. بس بھائی کل رات تھی 19ویں کی عجیب غریب رات تھی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کو ایک بیٹی نے کہا, ہر رات ایک بیٹا بیٹی دعوت کرتا. پہلے دن مولا حسن نے کہا بابا آج میرے ساتھ افطار کر لیجئے. دوسرے دن مولا حسین نے کہا بابا جان میرے پاس افطار کر لیجئے. ہر روز کوئی نہ کوئی بیٹا یا بیٹی کہہ دیتا. آج ایک دن جناب ام کلثوم نے کہا بابا جان اگر میرے پاس افطار کر لیجئے. ہاں بیٹی میں آپ کے پاس افطار کروں گا. اب اگر بیٹی کوئی ایسی ہونا کہ جناب ام کلثوم جیسی, بابا جان میں آپ کے لیے خود اپنے ہاتھ سے روٹی بناؤں گی. روٹی کا اہتمام کیا, بی بی نے ساتھ میں دودھ یا دہی رکھ دیا, سرکہ رکھا. جیسے کھانا رکھا کہا بیٹی آپ جانتی ہیں نا آپ کے بابا کبھی 3 چیزوں سے افطار نہیں کرتے, میں 2 سے زیادہ کھانے استعمال نہیں کرتا. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے سرکہ ہٹانا چاہا, کہا نہیں بیٹی یہ دہی ہے, یہ جو دودھ ہے یہ ہٹا لیجئے, میں خشک روٹی سرکے کے اندر رکھ کے کھا لوں گا. ایک مرتبہ جناب امیر نے پہلا لقمہ لیا, دوسرا لقمہ کیا, کہا بیٹی بس بہت ہے. کہا بابا جان کیا بات ہے آپ کھانا افطار کیوں نہیں کر رہے؟ کہا بیٹی میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں. شاید مولا کو پتا ہے میرے بیٹے پیاسے بھوکے ذبح کیے جائیں گے. کہا میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں, اجرکم اللہ, خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم کے آنسو بہنے لگے, بابا خدا کی بارگاہ میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر پردیس ہو, زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہو, یہ پتا چلے بابا جانے والے ہیں, بیٹیاں تڑپنے لگتی ہیں. جناب ام کلثوم نے بہنوں کو بتایا ہوگا, بابا فرما رہے میں خدا کی بارگاہ میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ, ساری بیٹیاں تڑپنے لگی. میرے مولا نے آواز دی, بیٹا حسن آپ بھائیوں کو لیجئے کوفے کے دروازوں کی حفاظت کریں. کہا بابا جیسا آپ کو حکم, لیکن آج ہماری باری نہیں ہے. کہا بیٹا میں بھی جانتا ہوں لیکن چلے جائیے. جانتے ہیں کیوں؟ مولا نہیں چاہتے تھے کوئی بیٹوں کے سامنے باپ پہ تلوار اٹھائے. کوئی باپ نہیں چاہتا مجھے بیٹوں کے سامنے مارا جائے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ذرا کربلا کے دیکھے, ایک چھوٹی سی بیٹی کے سامنے باپ کے گلے میں خنجر چل رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یا علی میں بھی پڑھوں گا, 2 منٹ کی میں زحمت دوں گا. ایک مرتبہ مولا علی نے ایک مرتبہ کہا میرے سارے بیٹے کوفے کے دروازوں کی حفاظت کے لیے چلے جائیں. آخری جملے سن لیجئے, مولا نے بیٹیوں سے کہا بیٹیوں الوداع. ساری بیٹیاں صحن میں نکل آئی. بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میرے مولا صحن میں آئے, مرغابیوں نے راستہ روک لیا, مولا کی عبا میں چونچوں کو ڈالا. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا, کہا بابا کبھی آج تک ہم نے یہ حالت نہیں دیکھی. یہ مرغابیاں, یہ بطخیں, یہ پرندے آپ کا راستہ نہیں روکتے. میرے مولا نے مڑ کے بیٹیوں کو دیکھا, پھر ایک جملہ کہا کہ انہن نواہی, یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے, انہیں پتا ہے بلی چل کے نہیں آئیں گے. پرندوں کو پہلے پتا چل جاتا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے خدا حافظ کیا, پھر ایک جملہ کہا زینب میرے بیٹوں سے کہنا انہیں اگر وقت پہ دانا پانی نہ دے سکے آزاد کر دے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ سے جانوروں پرندوں کا بھوکا پیاسا رہنا برداشت نہیں, انہیں بھوکا نہ رکھنا. مولا جب کربلا میں آپ کی پوتیوں نے رو کے کہا ہوگا دادا ہم پیاسے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی مجھ میں طاقت نہیں ہے پڑھنے کی, بس بھائی 1 سے 2 منٹ کی زحمت دوں گا. بس بھائی آخری جملے سن لیجیے. میرے مولا چلے آئے, اور آنے کے بعد گلدستہ اذان میں مولا نے خود اذان دی, کہا اللہ اکبر
بیٹیوں کے کانوں میں آواز آئی. ایک بیٹی نے رو کے کہا بابا کی آواز میں کتنا درد ہے. بیٹیاں رونے لگی. وہاں بیٹوں نے اذان سنی. کسی نے کہا بابا خود اذان دے رہے. کہا ہاں. مولا حسن نے کہا ایک مرتبہ مولا نے اذان کی گلدستہ اذان میں مینارے پہ آخری جملے میرے مولا اترے. ایک مرتبہ میں مینار سے اترے آئے, دیکھا کہ ایک آدمی الٹا سو رہا ہے. امام نے کہا ابن ملجم میں اپنے کام سے جا رہا ہوں, تو اپنے کام سے اٹھ. ایک مرتبہ مولا محراب میں گئے, نافلہ فجر شروع کی. اللہ اکبر. مولا نے نماز شروع کی. ابن ملجم ملعون نے تلوار زہر میں بجھا رکھی تھی. تلوار نکالی, ہاتھ کانپنے لگے. شیر خدا کا روپ تھا, گردن پہ مارنا چاہتا تھا, سر میں تلوار لگی. میرے مولا کا سر شگافتہ ہوا. ایک مرتبہ بیٹھے, کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ. بیٹیاں تڑپنے لگی, بیٹے رونے لگے. کہا سب چلو مسجد میں, بابا کو ضربت لگی ہے. جانتے ہیں کیسے پتہ چلا؟ جناب جبرائیل چلے, مرثیہ پڑھنے لگے. تحدمت واللہ ارکان الہدی قتل ابن ام المصطفیٰ قتل علی المرتضی قتلہ اشکل اشکیہ. ہائے آج اللہ کے دین کے سارے ارکان تباہ ہو گئے. ارے محمد مصطفیٰ کا بھائی مارا گیا, علی مرتضی مارے گئے, اشکل اشقیاء نے انہیں مار دیا. بس میں زیارت برآمد ہونے والی ہے. آخری جملہ سن لیجئے, میں آگے نہیں پڑھوں گا, کل جاری رکھوں گا. میرے مولا نے ایک مرتبہ بیٹوں کو دیکھا. خدا کی قسم علی کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھا. میرے مولا دلیر تھے, کوئی نہیں روئے. بیٹوں کو روتا دیکھا, کہا میرے شیروں رونا بند کر دو, ایسے مصائب آتے رہتے. کہا بیٹا حسن آپ نماز مکمل کیجئے. لیکن ایک مرتبہ بیٹوں نے اٹھایا, گھر لے چلے. میرے مولا نے کہا حسن مجھے زمین پہ کھڑا کر دو, میں زینب کے سامنے بیٹوں کے ہاتھوں پہ نہیں جانا چاہتا. میری بیٹیاں نہ سوچے بابا کو تکلیف ہے. اب تک مولا نہیں روئے, لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے دیکھا مولا کی بیٹیاں ماتم کر رہی ہیں. ہائے بابا, ہائے بابا. میرے مولا رونے لگے, ہائے میری بیٹیاں. پردیس میں کبھی کوئی ایسے بھی روتا ہے؟ یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, یا علی.